جو لوگ اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن یعنی کل قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو، اس مال کو جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہے، اس کو جہنم کی آگ کے اوپر تپایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اسی کے ذریعے سے ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، کیونکہ جب کوئی سائل، کوئی حق مانگنے والا یہ سوال کرتا ہے، حق مانگتا ہے، تو دینے والی کی پیشانی پر سب سے پہلے بل آتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اور پھر انسان اعراض کرتے ہوئے نہ دینے کی وجہ سے پہلو بدلتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس گرم مال کی وجہ سے اس کے جو ہے پہلو کو داغا جائے گا، اور پھر انسان پیٹ پھیرتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ یہ ہے وہ تمہارا مال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور انسان بری موت مرنے سے بچ جاتا ہے۔ تو ہمیں زکوٰۃ کو نکالنا ہے، اور زکوٰۃ کو اندازے سے نہیں نکالنا ہے۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں، بہت سے لوگ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ اندازے سے نکالتے اور مطمئن ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو ایک ایک پیسے کو جوڑ کر حساب کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ تو ہمیں زکوٰۃ کو نکالنا ہے، اور ہم کوشش کیا کریں کہ جیسے کہ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی تھی بخاری شریف کی، اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں کے اوپر، فقراء کے اوپر اسے صرف کیا جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر دین کے کام کے اندر زکوٰۃ کے پیسوں کو خرچ کیا جا سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ زکوٰۃ کے پیسے کو مساجد کی تعمیر کے اندر، مدارس کی تعمیر کے اندر صرف نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، مدرسے کے اندر جو زکوٰۃ کے پیسے لیے جاتے ہیں وہ ان بچوں کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، اور جو بچے امیر ہوتے ہیں وہ اپنی فیس کو پے کرتے ہیں۔ تو مدارس کے اندر جو زکوٰۃ لی جاتی ہے ان کو جو ہے وہ ان غریب بچوں کے اوپر ان کو صرف کیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے اندر جو ہے مالک بنانا شرط ہے۔ ہم زکوٰۃ کو وہیں دیں جہاں پر ہمیں معلوم ہو کہ یہ یہاں مستحق ہے اور اس کا مصرف صحیح ہے۔ تو آپ حضرات جو ہے وہ زکوٰۃ جو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس کی بھی تیاری کرنا ہے۔ رمضان میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اسی طریقے سے عبادات کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ لوگ نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نماز جو ہے یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، ہمیں 5 وقت نمازیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ انسان جب سے بالغ ہوتا ہے پھر مرنے تک اس پر نماز جو ہے فرض ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھے گا تو کل قیامت کے دن اسے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کوشش کیا کریں کہ ہم دیکھیں کہ اگر کوئی تنظیم ہے اور وہ اس کا مصرف صحیح ہے تو ہم وہاں زکوٰۃ کو ادا کریں، مدارس کے اندر بھی دیں، کیونکہ اس کے اندر غریب بچے آتے ہیں جو قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سے تنظیمیں ہیں، اور اس مسجد کی بھی ایک تنظیم ہے۔ اگر آپ چاہیں اور تو یہاں بھی دے سکتے ہیں، مدرسے کے بھی اندر دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا مستحق ہے جو زیادہ حقدار ہے تو آپ اسے بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔